فضول اور بے فائدہ گفتگو نہیں کرتے۔ پہلی نشانی کہ زمین پہ آہستہ نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے۔ اور دوسری نشانی کہ وہ جب بات جاہلوں سے کرتے ہیں نا، کالو سلامہ بس سلام، فضول باس نہیں کرتے، اور ہر بندے سے مناظرہ بھی نہیں کرتے کہ جیسا بھی بندہ ہو بھائی ٹھیک ہے بھائی آؤ۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ وہ بات ہی نہیں کرتے۔ جی ایک سلام کا یہ معنی بھی ہے، ایک تو سلام تحیت ہے نا، جو آپ کسی کو ملتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم، وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام، ٹھیک ہے ہاں۔ اور ایک اور سلام بھی ہوتا ہے، وہ یہی ہے کہ جب جاہل ان کے سامنے آ جائیں نا، پھر ان سے بات ہی نہیں کرتے، اعراض کر جاتے ہیں ان سے، اپنے چہروں کو پھیر لیتے ہیں، کالو سلامہ بس سلام کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسری نشانی اللہ کریم کے نیک بندوں کی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنے رب کے لیے راتیں گزارتے ہیں قیام میں اور سجدوں میں، ٹھیک ہے۔ ولیوں کی راتیں داروں پہ بیٹھ کے، ہوٹلوں پہ بیٹھ کے، بیٹھکوں میں بیٹھ کے تاش اور پتے کھیلتے ہوئے، کتوں کی لڑائیوں کی بات کرتے ہوئے، اور سیاست وقت کی جو اسلام کے خلاف چل رہی ہو اس پہ 4 گھنٹے بحثوں میں نہیں گزرتی ہیں۔ اولیاء کی راتیں گزرتی ہیں تو رب کی بارگاہ میں سجدے میں گزرتی ہیں، قیام میں گزرتی ہیں، تلاوت قرآن میں گزرتی ہیں، اور رب کریم کی عبادت میں گزرتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، ابو نعیم نے نقل کیا اس کو، محشر کا دن ہوگا، حکم ہوگا کہاں ہیں وہ بندے جب دنیا سو جاتی تھی وہ رب کے لیے اٹھ کے مصلی پہ آ جاتے تھے، اعلان ہوگا۔ جی اس کا مطلب ہے حضور نے فرمایا وہ ہوں گے تھوڑے لیکن چہرے بڑے ان کے نور والے ہوں گے، کھڑے ہوں گے کچھ بندے، گردنیں بلند ہوں گی، فرمایا تعداد تھوڑی ہوگی لیکن ہوں گے جتنے بھی نا منور بڑے ہوں گے، نوری بڑے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے یہ تھوڑے لوگ ہیں جن کی راتیں قیام میں گزرتی ہیں۔ جی یہ قیام اللیل ہے، نماز جو نماز تراویح ہے یہ بھی قیام اللیل ہے، اس کا حدیث میں جو نام آیا وہ قیام اللیل ہی ہے۔ تو پہلے 2-4 دن تو آپ کو پتہ ہے کچھ نہ کچھ تعداد ہو جاتی ہے، پیچھے وقت رہ کے جی 1 مہینے دے قیام اللیل کرنے والے اتنے تھوڑے ہیں تے سال دے اور تھوڑے ہوئے سن تے 40 سالاں دے اور تھوڑے ہوئے سن تے 65 سال دے اور تھوڑے ہوئے سن تے 80 سال کسی دی عمر ہوئے تے 15 سال بلوغت دے کٹ تے 65-66 سال ساری زندگی ہی قیام میں گزارے اور رکوع میں گزارے، ہر رات وہ ہر نتو پتو اور ایرا غیرہ تمہیں نہیں ملے گا، کبھی وہ تمہیں معین الدین چشتی اجمیری کی صورت میں ملے گا، کبھی علی حجویری کی صورت میں ملے گا، اور کبھی عبد القادر جیلانی کی صورت میں ملے گا۔ وہ ہیں ہی تھوڑے جی، وہ کوئی اتنے نہیں ہیں بھائی کروڑوں اربوں ہیں، وہ ہیں بڑے تھوڑے۔ نبیوں کے تائیدار نے فرمایا تھوڑے ہوں گے لیکن چہرے منور ہوں گے، چہرے روشن ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ کھڑے ہوں گے، عرض کریں گے یا اللہ ہم حاضر ہیں، دنیا سوتی تھی ہم جاگتے تھے۔ جی عارف کھڑی نے انہی کے متعلق کہا تھا، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، کہ جب رات ہو جاتی ہے جن کے دل میں اللہ کی محبت کا خاص درد نہیں ہے انہیں نیند پیاری لگتی ہے، اور جن کے دل میں رب اور اس کے رسول کی محبت بہت زیادہ ہے انہیں نیند پیاری نہیں ہوتی، انہیں مصلی پہ قیام اللیل پیارا ہوتا ہے۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مدانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ جی اس نے اٹھ کے کوئی باہر نہیں جانا بھائی چہل قدمی کر لوں، اس نے اٹھنا ہے تو مصلی پہ بیٹھ جانا ہے اور رب کی عبادت شروع کر دینی ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ اپنے رب کے لیے سجدے میں راتیں گزارتے ہیں اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم،
اور وہ یہ دعا مانگتے ہیں، رب نصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار دوزخ کے عذاب سے ہم کو پھیر دے، اللہ دوزخ کے عذاب کو ہم سے پھیر دے، ہمیں دوزخ سے دور رکھ۔ یعنی جہنم سے بچنے کی دعا یہ بھی اللہ کے اولیاء کی نشانی ہے۔ جب اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں تو وہ جہنم سے بچنے کی بھی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کریم کے جلال کا اور غضب کا چونکہ مظہر ہے جہنم، اس لیے رب کے ڈر میں اس سے ڈرتے ہیں۔ ان عذابھا کان غراما، کہ اس کا عذاب واقعی تکلیف دہ چیز ہے۔ انھا ساءت مستقرا و مقاما، اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بری جگہ ہے واقعی۔ ایک اور انداز قرآن نے دیا اللہ کے ولیوں کی اگلی نشانی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور جب خرچ کرتے ہیں نا تو اسراف نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ، ضرورت سے زیادہ نہ کم۔ ان کی زندگیوں کے اندر نا اعتدال ہے خرچ کرنے میں، کہ نہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں اسراف، اور نہ بہت کم خرچ کرتے ہیں کہ خرچ ہی نہیں کیا۔ اب اس کو سمجھیے، مفسرین فرماتے ہیں جب آتی ہے باری نیکیوں پہ خرچ کرنے کی تو اب بھی اعتدال رکھتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے 4-5 بچے ہوں اور وہ اپنا سارا مال صدقہ و خیرات کر دے۔ آج کے دور میں اپنے لیے بھی کچھ نہ رکھے، بیوی بچوں کے لیے بھی کچھ نہ رکھے، کوئی دنوں کے بعد کی تو خاصی بات، اب لوگوں سے مانگے گا کہ مجھے دیں، مسجد تو بنوا دیتی، اس مدرسہ سے بنوا دیتا۔ تو اعتدال، حدیث پاک میں جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی نقصان نہیں اٹھائے گا، وہ ناکام نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نیک بندے خرچ میں بھی اسراف نہیں کرتے، نہ اتنا کم کہ بالکل خرچ ہی نہیں کیا اور نہ اتنا زیادہ کہ اپنے جو کا بھی کچھ نہیں بچا، بلکہ وہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اسی سارے خرچ کریں دے نا، اسراف میں ہو یا اعتدال میں ہو، اس کو چھوڑیں، آپ خرچ تو کرتے ہیں لیکن ان کے خرچ کرنے کا انداز دیکھیے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، کہ ان کے خرچ کرنے کا انداز بھی اتنا حسن والا ہے۔ اور گناہ کے کاموں پہ کبھی خرچ نہیں کرتے، ایک معنی یہ ہے جب بھی وہ خرچ کرتے ہیں تو نیکی کے کام پہ کرتے ہیں، ایک معنی یہ کہ درمیانی اعتدال والی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور دوسرا معنی یہ کہ گناہ کے کام میں کبھی خرچ نہیں کرتے، جب بھی خرچ کرتے ہیں تو نیکی والے کام میں خرچ کرتے ہیں، بھلائی والے کام میں خرچ کرتے ہیں۔ اور تیسرا معنی یہ کہ اتنا اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے جتنا اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنے اوپر کم خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں پر زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور سے اس کا خلاصہ سن لیجئے اور پھر سوالات کی طرف آتے ہیں۔ زمین پہ چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ، ان کی چال حسن والی، جاہلوں سے ملتے ہیں تو ان کی گفتگو اتنی کمال والے کہ کالو سلام آئی کہتے ہیں تو اگلا چپ ہو جاتا ہے۔ جی ایک جملہ بولتے کسی نے چپ کرانا کوئی سوکھی جی گل ہے جی، اس کا مطلب ہے کہ ان کا کالو سلام آ کہنا بھی بڑا کمال والا، ان کی گفتگو کمال والی، ان کی رفتار کمال والی، ان کی گفتار کمال والی، اور ان کے راتوں کی نیند کو چھوڑ کر مصلی پہ بیٹھنے کا انداز بھی کمال والا۔ یہ نفلی عبادت ہے جی، اس کا مطلب ہے ان کے نفل بھی کمال والے، جن کے نفل اتنے کمال والے ہیں ان کے فرض کتنے کمال والے ہوں گے۔ نفلوں کی بات ہو رہی ہے نا کہ رات قیام اللیل نفلی نماز ہے، ٹھیک ہے، یہاں نفلوں کی بات آ گئی۔ اور چوتھا ان کی دعا کا انداز، وہ جہنم سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پہ گرامی قدر حضرات کہ وہ خرچ کرنے میں نا میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ یہ معاملات ہے، خرچ کہاں کرتے ہیں ہم؟ اولاد پر، مکان پر، سواری پر، کپڑوں پر، مکان پر۔ یہ خرچ کرنا گویا ہمارے ہاں دنیاوی معاملہ ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کا انداز یہ ہے کہ کام دین کا کر رہے ہوں یا دنیا کا ہو، اتنا حسن والا ہے، رب کو بھی پیارا ہے، رب کے رسول کو بھی پیارا ہے۔
ان کے دنیاوی کاموں کے اندر بھی اتنا حسن و جمال ہوتا ہے. اب دیکھ لیں، آپ نے کسی کو بھی چیک کرنا ہے تو ان نشانیوں کی صورت میں دیکھیے کہ اس کی کیفیت کیا ہے.